علی اس بادشاہ کا نام ہے جب تک انہوں نے ایک ایک فقیر کو لباس نہیں دے دیا تب تک نیا لباس نہیں پہنا. چنانچہ ایسی کامیاب زندگی گزارنے والا انسان آخر مرحلے میں جو آپ کی شبیہ تابوت یہاں پر رکھا ہوا ہے، شہادت کے موقع پر جس وقت ابن ملجم کی زہر بھری تلوار آپ کے سر پہ ماری گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کو لہو لہان کر دیا جائے، کسی کو زخمی کر دیا جائے تو اس کے منہ سے نہ معلوم کیا کیا لفظ نکلیں گے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن علی اس حاکم اور اس سمجھدار انسان کا نام ہے کہ زخمی حالت میں بھی اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ سوگوار مجمع ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم سب یتیم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یقیناً پوری امت آج ہی کے دن یتیم ہو گئی تھی. مولا کی شہادت کے بعد حسب وصیت امام حسن نے، بڑے بیٹے نے آپ کے غسل، کفن، دفن سب کچھ کیا. یہاں تک کہ کئی ایک جنازے آپ نے تیار کیے، اس لیے کہ دوسروں کا خوف بھی، جس نے آپ کے سر پہ تلوار ماری تھی خارجی گروہ سے تھا. خوف اس بات کا تھا کہ ابن ملجم کا جو قبیلہ ہے، جو خانوادہ ہے، ممکن ہے کہ قبر کے ساتھ کوئی حرمتی نہ کرے. تو امام حسن نے کئی جنازے کی شبیہ بنائی، مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا تھا. وصیت کے مطابق ایک جنازے کا جو اصل جنازہ تھا اس کو لے کر، ابھی سنا آپ نے کہ پیچھے کی طرف امام حسن اور امام حسین پکڑے ہوئے تھے، آگے سے ملائکہ جنازے کو لے کر پہنچے تھے. اور علی کی حقیقی زندگی اگر دیکھنا ہے تو دفن ہونے کے فوراً ہی بات نظر آتی ہے. جب دفن کر کے لوٹے ہیں تو ایک خرابے سے، ایک کھنڈر سے کسی کے کراہنے اور رونے کی آواز آئی. جب مولا علی کے بیٹوں نے جا کر وہاں دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو کہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، بلک رہا ہے، رو رہا ہے. جا کے اس کے پاس بیٹھے اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا بتاؤں، 3 دن سے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا مجھے. علی کیا تھے؟ دیکھیں کسی کی زندگی کی حقیقت کا اندازہ اکثر اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. بیٹھ گئے جب جا کے تو اس نے کہا کہ 3 دن سے مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. تو امام حسن نے پوچھا اس سے پہلے کیسے کھاتے پیتے تھے؟ تو کہنے لگا وہ بوڑھا انسان، اندھا، کہ ایک انسان تھا جو ہر رات میرے پاس آتا تھا، بڑی محبت سے میرے پاس بیٹھتا تھا، اپنے زانوں پر میرا سر رکھتا تھا، لقمے میرے منہ میں ڈالتا تھا، مجھے کھلاتا تھا. 3 دن سے مگر نہیں آیا. تو امام حسن نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی اس کا نام جاننے کی کوشش کی؟ کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنے محسن کا نام تک نہ پوچھے. میں نے برابر نام پوچھا لیکن اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ چھوڑو، کیا کرو گے نام جان کے، بس اتنا سمجھ لو کہ مسکین جالس مسکینن، ایک مسکین ہے جو ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے. فقیر جالس فقیرن، ایک فقیر ہے جو ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے. کائنات کا مولا ہو، حاکم ہو، اور اپنے آپ کو فقیر کے پاس بیٹھ کر کہے میں بھی تمہاری طرح فقیر ہوں. پھر یہ کہتے کہتے وہ کہتا ہاں لیکن ایک خاص بات اور تھی، مجھے کھلا پلا کے یہاں وہ کچھ دیر عبادت بھی کرتا تھا. جب وہ عبادت کرتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، تو دیواروں سے تسبیح کی آواز آتی تھی. در و دیوار اس کے ساتھ عبادت کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے. بس فوراً امام حسن رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم اس انسان کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ وہی تو ہمارے والد علی ابن ابی طالب تھے، وہ ہمارے بابا علی تھے. تو علی کیا تھے
बताते तक नहीं थे कि मैं अली हूं। अगर किसी के साथ अच्छा सलूक करते थे, कहीं नीयत में कुछ कम, खुदू खुशू में कुछ कमी न वाक़ हो जाए। अब कहते हैं इमाम हसन कि वो हमारे वालिद थे, अब उनका इंतजार न करना, इसलिए कि हम उन्हें अभी अभी दफन करके चले आ रहे हैं। अब वो बहुत तेज तेज रोने लगा और कहता है कि इस्तग़फ़ार करता है, कहता है कि मुझ गुनहगार का सर अली के ज़ानू पर हुआ करता था, मौला मुझे अपने आगोश में लेते थे। अब ये कहकर रोता और कहता है कि मेरे साथ इतना एहसान कर दीजिए, मुझे मेरे मौला की कब्र तक पहुंचा दीजिए। इमाम हसन और इमाम हुसैन उसको वो अपने वालिद की कब्र तक लाते हैं। जब उसने महसूस किया कि कब्र के पास आ गए हैं, बस एक मरतबा या अली कह के एक चीख मारी और रोता है। रोते रोते अपने आप को कब्र पर गिरा देता है। कुछ देर के बाद देखा गया तो उसकी रूह भी कफ़स उनसुरी से परवास कर जाती है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ज़ाने मोहतरम, अली उस ज़ात का नाम है जो यतीमों का मसीहा था, फ़कीरों का मसीहा था, सबको इस अंदाज से रोटियां देता था जो फ़कीरों को उस वक्त तक रोटी देता रहता था जब तक वो शिकम शेर न हो जाए। या यूं कहिए कि हर रात अली को चैन नहीं मिलता था जब तक भूखे को खाना न खिला दे, पानी को पानी न पिला दे, बेलिबास को लिबास न पहना दे। लेकिन हाँ, उसी अली की ज़रूरत मैदान करबला में 3 दिन की भूखी प्यासी शहीद कर दी गई। उसी अली का बेटा हुसैन जिसके कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े किए गए, अली, वो अली जो यतीमों, गरीबों और फकीरों उनको लिबास पहनाया करते थे, हुसैन की शहादत के बाद जिस्म से कपड़े भी उतार लिए गए, घोड़े की सुमों से पामाल कर दिया गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।